اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتهم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم وتهدي العمي ومن كان في ضلال مبين صدق الله العظيم۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 23 سے 40 تک آیات آپ کے سامنے بھی تلاوت کی گئیں۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے نبوت اور رسالت کے بارے میں کافروں کا نظریہ اللہ نے بیان کیا۔ نظریہ یہ تھا کہ نبی ایک معروف شخصیت ہونی چاہیے، اور یہ بات تو ٹھیک ہے، نبی تو معروف شخصیت اور ایک معزز شخصیت ہونی چاہیے، لیکن اس کا جو معیار اور پیمانہ انہوں نے مقرر کیا تھا وہ غلط تھا۔ یعنی وہ دنیا اور مال و متاع کے لحاظ سے مشہور و معروف شخصیت ہونی چاہیے، سردار قسم کا آدمی ہونا چاہیے، دولت مند قسم کا آدمی ہونا چاہیے، لینڈ لارڈ قسم کا آدمی ہونا چاہیے، جس کے نوکر چاکر ہوں، مال و دولت ہو۔ تو یہ کیا ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جو مالی پوزیشن میں کمزور ہے وہ کہے کہ میں نبی ہوں، تو یہ بڑا منصب ہے۔ ان کے خیال میں بڑا آدمی وہ ہے جو دنیا کے لحاظ سے بڑا ہے۔ معیار تو بالکل ٹھیک ہے کہ نبی بڑا آدمی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، معزز آدمی ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے جو پیمانہ مقرر کیا وہ غلط۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، نبی سب سے اعلیٰ و ارفع ہوتا ہے، نبی اشجع الناس سب سے بہادر ہوتا ہے، عالم الناس سب لوگوں میں سب سے زیادہ علم و معرفت والا ہوتا ہے، احسن الناس سب لوگوں میں جسمانی ساخت کے لحاظ سے بھی ایک وجیح شخصیت اس کی ہوتی ہے، کنبے اور خاندان کے لحاظ سے بھی وہ اعلیٰ خاندان کا فرد ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ دولت مند بھی ہوتا ہے۔ علم کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، اخلاق اور کردار کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن دولت کے لحاظ سے یہ کوئی معیار نہیں۔ لیکن کافر کہتے تھے نہیں، یہ معیار، اس لیے کہتے تھے کہ اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے تو مکہ یا طائف کے کسی سردار بے کیوں نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ تو بڑی بات تم نے کر دی، یہ تقسیم کا اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ نبوت کی تقسیم تو بڑی بات ہے، معیشت کی تقسیم میں ہم نے کی ہے، رزق کا معاملہ بہت معمولی ہے، اس کی تقسیم بھی تم پہ نہیں چھوڑی، یہ ہم نے کی ہے، اور اس میں ہم نے کمتری برتری رکھی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ تاکہ نظام گاڑی چلتی رہے۔ لیکن نبوت اور رسالت تو بہت اعلیٰ اور رفع چیز ہے، وہ کیا تم سے پوچھ کے ہم نبی بنائیں گے؟ اور ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی اسی کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جس چیز کو تم نے عزت اور افتخار کا ذریعہ سمجھا ہے، جس چیز کو تم نے برتری کا معیار سمجھا ہے،
وہ اتنی ہی ہماری نظروں میں گھٹیا اور معمولی ہے جتنی تمہاری نظروں میں بہت زیادہ ہے، یعنی مال و دولت، کہ تم جس مال و دولت کو سب سے بڑی چیز سمجھتے ہو ہماری نظر میں اتنی وہ گھٹیا اور معمولی چیز ہے۔ یہ تو ہم نے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم سب دنیا کے پیچھے بھاگ کر دین چھوڑ دو گے، پھر دیکھتے تماشا کہ ہم کافروں کو کتنا دیتے ہیں۔ ان کے مکانوں کی چھتیں بھی چاندی کی ہوتی، ان کی بالائی منزلوں میں جانے کی سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی، ان کے دروازوں کے گیٹ بھی چاندی کے ہوتے، اور ان کی مسہریاں سونے کی وہ بھی چاندی کی ہوتی، چاندی ہی کیا بلکہ سونے کی ہوتی، اتنا ہم ان کو دیتے، لیکن تم کب ہضم کرتے؟ اب جو تھوڑا بہت دیا یہ تمہیں ہضم نہیں ہوتا، او جی دیکھو جی کتنا ان کو ملا ہے، کتنا ان کو ملا ہے، کتنا اس کو ہضم نہیں کرتے ہو۔ ہم تو اتنا دینا چاہتے تھے، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو اس کی ویلیو اور قیمت ہی نہیں۔ وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی دین پر ہو جائیں گے، یا امت کا معنی گروپ نہیں ہے، امت کا معنی دین، اور جگہ میں بھی امت کا لفظ دین ہے، اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یعنی یہ تمہارا دین ایک دین ہے، تو امت کا لفظ دین کے لیے بھی ہوتا ہے، تو یہاں دین کے معنی میں اگر ایسا نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی دین پر ہو جاتے، یعنی سب ہی کافر بن جاتے دنیا کی خاطر، اب کون سا کم چھوڑا ہے؟ کتنے ہی آج بھی دنیا کی خاطر دین فروشی کر رہے ہیں، کوئی عیسائیت کی گود میں جا رہا ہے صرف دولت کی وجہ سے، جی کوئی مرزائیت کی گود میں جا رہا ہے، کوئی فلاں فلاں، تو آج بھی تمہارے ہاں دین کی قدر و قیمت نہیں ہے، جبکہ کچھ ہے ہی نہیں، اور اگر ہم اتنا ان کو دے دیتے تو پھر تو سارے ہی دوڑ پڑتے، سارے ہی دوڑ پڑتے۔ تو اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی دین یعنی کفر پہ آ جاتے، لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، تو ہم ضرور کر دیتے ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے منکر ہیں، کیا؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور ان کی وہ سیڑھیاں جن پہ وہ اوپر چڑھتے وہ بھی چاندی کی ہوتی، اور وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کی مسہریاں جن پہ وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں سوتے ہیں وہ بھی چاندی کی ہوتی، بلکہ وہ زخرفا، سونے کی بھی ہوتی۔ تو یہاں مال کی صرف دو قسمیں اللہ نے بیان کی، سونا اور چاندی، اس لیے کہ ہر دور میں سونا اور چاندی ہی اصل مال قرار دیے گئے ہیں، اور اللہ نے بھی یہی دو دھاتیں بطور مال کے پیدا کی ہیں، باقی چیزیں عدلے بدلے سے مال بنتی ہیں، یہ قدرتی مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سونا چاندی جس شکل میں بھی ہو اس پہ زکوٰۃ دینی ضروری ہے، کیونکہ یہ قدرتی مال ہے، اور باقی چیزیں اگر وہ بزنس کے لیے بیچنے کے لیے تو تب ان پر ان کی قیمت میں زکوٰۃ ہے، اگر بیچنے کی نہیں ہے تو پڑی رہے، کروڑوں کی کیوں نہ ہو۔ تو یہ اصل مال ہے جی، آج بھی اس کو مال سمجھا جاتا ہے اور کل بھی اس کو مال سمجھا جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو کا نام لیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم اتنا دیتے لیکن ہم نے بہت کم دیا ہے، بہت کم دیا ہے۔ اچھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم اللہ اخلاقا کما قسم اللہ ارزاقا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے
اخلاق کی بھی ایسی تقسیم کی ہے جیسے رزق کی تقسیم کی ہے، تو اخلاق و عادات اور کردار بھی تقسیم سے ہی ملے ہیں جیسے روزی تقسیم سے ملی ہے۔ اور جس میں روزی کے اندر بارے میں کمتری برتری ہے، آپ دیکھتے ہیں اخلاق کے بارے میں بھی ہے، اعلیٰ اخلاق کے لوگ بھی ہیں، اعلیٰ کردار کے لوگ بھی ہیں، گھٹیا اخلاق کے لوگ بھی ہیں، گھٹیا کردار کے لوگ بھی ہیں۔ اور نبی کریم علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان الدنیا لو کانت الدنیا تعدل جناح بعوضۃ، اگر یہ دنیا اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، پوری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی، مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا، اس لیے کہ یہ قیمتی چیز کے قابل ہی نہیں ہے، یہ قیمتی چیز کے قابل ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ ساری دنیا کی چیزیں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتی، اس لیے اللہ سب کو دے رہے کھا لو، یہ تو ایک بے قیمت چیز ہے، اللہ کے ہاں بے قیمت چیز ہے۔ آپ کی نظروں میں چاہے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہتے تمہاری نظریں تو یہیں جمی ہوئی ہیں اور اسی چمک دمک میں لگے ہوئے ہو، اسی کے حسن و جمال میں محو ہو، تمہیں آگے کی تو خبر ہی نہیں ہے، اور ہم تو آگے جو کچھ ہے اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا تقابل کرتے ہیں۔ آؤ تم کو ہم دنیا اور آخرت کا تقابل، مقابلہ بتائیں، وہ یہ ہے کہ ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، یہ سب چیزیں سونا چاندی اور مختلف قیمتی دھاتیں جو ہیں، یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، خود دنیا کی زندگی بھی تھوڑی سی ہے، اور یہ اس میں استعمال ہونے والا سامان بھی بہت تھوڑا سا ہے، اور والآخرت، اس کے بعد جو کائنات آئے گی، بعد جو جہان ہوگا، وہ پائیدار ہوگا، مکمل ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا، اس لیے اس کے اندر جو چیزیں ہوں گی وہ بھی فانی نہیں، باقی ہوں گی۔ تو والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت اور اس کی نعمتیں اللہ کے نزدیک صرف متقی بندوں کے لیے ہیں، وہاں کافروں کا کوئی حصہ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں تو سب کو ہم دے رہے ہیں، اس کی قیمت ہی کچھ ہے، اور وہاں صرف مطیع، فرما بردار، اطاعت شعار بندوں کو ملے گا، نافرمانوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ہے چیز جس پہ تم ریچھتے ہو۔ تو اس آیہ کریمہ میں گویا اللہ نے فرمایا کہ تم نے نبوت کا جو معیار مقرر کیا کہ دولت مند آدمی نبی ہو، ارے دولت کی قیمت ہی نہیں ہمارے پاس، ہمارے تو کردار کی قیمت ہے، اعمال کی قیمت ہے، اطاعت کی قیمت ہے، اور اس کی قیمت آگے ادا ہوگی، اس کی قیمت آگے ادا ہوگی۔ تو آخرت متقین کے لیے ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اب فرمایا ہم نے تو بتا دی، حقیقت بتا دی، اس جہان کی بھی اس جہان کی بھی، اور نعمتوں کا تقابل بھی بتا دیا، جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا ایک لاٹھی، جنت میں ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ لاٹھی رکھنے کی کتنی جگہ ہوگی؟ 1 انچ، 1.5 انچ ہی ہوگی، تو جنت کی 1.5 انچ جگہ
اس ساری دنیا اور اس کے مال و دولت سے ذکر نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی ہے ایک نہ ایک دن یہ مٹی کا ڈھیر ہو جائے گا، اور وہاں اتنی جگہ بھی ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو ظاہر بات ہے فانی اور باقی میں تو ہے نا، فانی اور باقی میں یہ تو فرق ہے نا، فانی کتنی بھی ہو ایک دن فنا ہوگی، باقی کتنی بھی ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ پہلا شعر تو اس کا ایسے ہی ہے، میں دوسرا آپ کو سناتا ہوں کہ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ۔ چلو پہلے بھی سنا ہی دیتے ہیں، ذرا کہیں گے کیا ہوگا۔ اِذَا نِلْتُ مِنْكَ مُحَبَّةٌ اِذَا نِلْتُ مِنْكَ مُحَبَّةٌ فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، یعنی کہتے ہیں مجھے آپ کی محبت درکار ہے، وہ حاصل ہوگی جو سب کچھ مل گیا، اس لیے کہ زمین پر جو چیز ہے یہ تو مٹی ہے، زمین پر جو چیز ہے یہ مٹی ہے، ایک دن مٹی ہی ہو جائے گی۔ ہیرے جواہرات ہیں وہ بھی مٹی میں مل جائیں گے، سونا چاندی ہے تو مٹی میں مل جائے گا، یہاں کی ہر چیز ایک دن فانی ہے، ختم ہو جائے گی، اس کی ویلیو نہیں ہے، اور جنت کی ہر چیز۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں فرماتے ہیں نا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، اللہ فرماتے ہیں سورہ والضحیٰ میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس کا ایک معنی تو یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر آنے والی گھڑی، آنے والا وقت پہلے سے اچھا ہوگا، پہلے سے اچھا ہوگا۔ لیکن آخرت کا دوسرا معنی بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی آخرت، اولا سے مراد دنیا، آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی، اور ہر آدمی کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی۔ اور والآخرۃ خیر و ابقیٰ، خیر و ابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے، قیمتی بھی ہے، اور پائیدار بھی ہے، کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو فرمایا یہ ہے تقابل اصل میں۔ اب اس کے بعد وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو کوئی رحمان کی یاد سے، رحمان کی یاد سے بے خبر رہا، اندھا رہا جی، اور اس نے رحمان کو یاد نہیں کیا، وہ یہیں کی چیزوں میں لگا رہا، رحمان کو یاد نہیں کیا، تو کیا ہوگا؟ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم دنیا میں اس پہ شیطان مقرر کر دیتے ہیں، شیطان مسلط کر لیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو شیطان اس کا پھر وہ ساتھی ہوتا ہے، پھر وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، یہ اس کی رہنمائی میں پھر چلتا رہتا ہے۔ تو رحمان کی یاد سے غفلت، لاپرواہی، اندھا پن دنیا میں یہ نقصان پیدا کرتا ہے کہ اللہ ایسے بندے پر پھر شیطان مسلط کر۔ ویسے شیطان ہر آدمی کے ساتھ یہ نہیں، دو قرین، دو ساتھی ہر آدمی کے ساتھ ہیں جو اس کے دل میں خیالات پیدا کرتے ہیں۔ ایک قرین ہے فرشتہ، ایک قرین ہے شیطان۔ تو فرشتے کا مقام سینے کے پاس ہے، یہ یہاں سے دل میں القاء کرتا ہے، باتیں ڈالتا ہے، ایسا کرو۔ ابلیس کا ادھر پیچھے ہے، وہ وہاں سے انجیکشن لگاتا ہے، ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے۔ تو جب دل میں اچھا خیال آتا ہے اچھائی کا، فرمایا یہ نشانی ہے کہ یہ بات فرشتے نے ڈالی ہے، اور وہ کام فوراً ہی کر دینا چاہیے، دیر نہیں کریں، دیر نہیں کریں، اس لیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، ایک چانس ہوتا ہے، اس کو ضائع مت کرو۔ جوں ہی اچھا خیال ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، فوراً کر دو، کچھ پتہ نہیں بعد میں خیال چینج ہو جائے، اس لیے کہ ادھر سے بھی تو کہ ہاں ایسا مت کرو، اس کے یہ نقصان ہو۔ تو جب اچھا خیال ہو یہ فرشتے کی طرف سے، جب برا خیال آ جائے تو یہ پھر دوسرے قریبی کی طرف سے۔ تو جو اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے نا،
تو شیطان اس پہ مسلط نہیں ہوتا، ہوتا تو ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی یہ دونوں ہیں؟ اب ہاں میرے ساتھ بھی دونوں ہیں، لیکن میرا شیطان میرا مطیع ہو چکا ہے، وہ ایسا دباؤ میں آیا ہے کہ وہ مجھے برائی کی تلقین کرتا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، لیکن فرمایا کہ ہے تو ہر آدمی کے ساتھ، تو باقیوں کے ساتھ تو باقاعدہ دونوں کی ٹکر رہتی ہے، یہ اچھا وہ برا، یہ اچھا یہ برا۔ تو جو اللہ کو یاد کرتا ہے نا تو اس کا وہ ابلیس اس پہ مسلط نہیں ہو سکتا، کاروائی تو کرتا ہے، مسلط نہیں۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان کیا ہوتا ہے، خانہ سا پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کو اللہ کی یاد ہضم نہیں ہوتی، فوراً سیٹ چھوڑ کے پیچھے ہو جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو یہ پھر آ جاتا ہے، پھر ٹھونگے لگاتا ہے۔ تو اس لیے شیطان سے بچنے کا واحد ہتھیار ہے اللہ کا ذکر، یعنی نماز میں آپ مصروف ہیں وہ تو ذکر ہے ہی ہے، روزے میں تو سارا دن ہی آپ ذکر میں ہیں، اور کسی عبادت میں تلاوت میں، لیکن اگر ایسی بات نہیں ہوتی تو پھر وہ آ جاتا ہے، یہ ہو تو بھاگ جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں کہ جب آذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور 35 میل بھاگ جاتا ہے، زور زور سے ہوا نکالتا جاتا ہے کہ آذان کی آواز کان میں نہ پڑے، اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے آذان کی آواز۔ لہو زرات، حدیث میں لہو زرات، یعنی ہوا نکالتا جاتا ہے آواز سے، وہ آواز نہ پڑے۔ اسی طرح جب اقامہ ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب آذان اقامہ ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے۔ تو یہ اس کی کارروائی لگی رہتی ہے، ذکر ہو تو بھاگے گا، غفلت ہو تو آ جائے گا۔ اب فرمایا کہ جو لوگ ہماری یاد سے غافل ہیں، اندھے ہیں، لاپرواہ ہیں، پھر ہوتا یہ کہ شیطان پورا تسلط جما لیتا ہے، نقید، ہم بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ اس کا قریر خاص دوست ہو جاتا ہے، پکا دوست ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کرتے کیا ہیں؟ شیاطین الانس یا شیاطین الجن کرتے کیا ہیں؟ انہم لیصدون عن السبیل، یہ شیاطین جو قرین ہیں یہ ان لوگوں کو سیدھے رستے سے روک لیتے ہیں، سیدھے رستے پہ نہیں آنے دیتے۔ ادھر کیوں جاتا ہے؟ یہاں کیا کرے گا؟ یہاں کیا ملے گا تجھے؟ کئی قسم کے وساوس ہوں گے، ادھر کیوں جاتا ہے؟ تو شیطان کے یہ ساتھی لوگ جو ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے کہنے پہ لیصدون عن السبیل، خود بھی سیدھے رستے سے رکتے ہیں، اوروں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی نہیں جاتے، اوروں کو بھی کہتے ہیں جا کر کیا کرو گے، کیا ملے گا؟ اور یہ نہیں کہ وہ اس کو جہاں جاتے ہیں، جس طرف جاتے ہیں، جہاں سے روکتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو غلط سمجھتے ہیں، وہ جس طرف خود جاتے ہیں اس کو اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ ایسا کون احمق ہوگا کہ جو رستہ اپنائے اس کو غلط سمجھے، بلکہ جو بھی غلط رستے پہ جاتا ہے کہتے ہیں نہیں یہ تو صحیح رستہ ہے، یہ تو فائدے کا رستہ ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، سیدھے رستے پہ ہیں، ان کا طریقہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جتنے غلط مذاہب ہیں، گناہوں کے رستے ہیں، جانے والے کوئی نہ کسی بہانے سے کہتے ہیں یہ بہت اچھا رستہ ہے، اس میں بڑی لذت ہے، اس میں بڑا مزہ ہے، یہ ٹھیک ہے۔ جب یہ تو خود بھی جاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھینچ کے لے جاتے ہیں، اور بظاہر وہ ہوتا بھی پرکشش ہے۔ اس کی شیطان اس کو اتنا خوبصورت کرتا ہے، ملمہ سازی کرتا ہے کہ بظاہر آدمی کے دل و دماغ میں لگتا بھی اچھا ہے، یہ تو بڑا اچھا کام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ برا ہوتا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ حفت النار بالشہوات وحفت الجنہ بالمکارہ، جنت کے سامنے باڑ ہے، فینس ہے،
مکارہ کی، یعنی جو چیزیں آدمی کو اچھی نہیں لگتی، دل میں دل نہیں لگتا، جن میں اس کا ذوق شوق نہیں ہوتا، باڑ یہی ہے، لیکن اس کے پرے جنت ہے۔ اور جہنم کے سامنے جو باڑ ہے، جو فنس ہے، وہ بالشہوات، بڑے مزے کی، بڑے لطف کی، بڑی پرکشش، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو گناہوں کی مثال ہے کھجلی کی۔ جب آدمی کے جسم میں کوئی پھوڑا ووڑا نکلتا ہے تو کھجانے کو جی چل جاتا ہے، اور جب کھجاتا ہے تو مزہ بھی بڑھاتا ہے، لیکن جب چھوڑتا ہے تو جلن ہوتی ہے، چھوڑتا ہے تو گناہوں میں لذت بڑی ہے، لیکن نتائج خطرناک ہیں، اور اللہ بتاتے ہیں کہ اس کا نتائج خطرناک ہے۔ تو یہ لوگ غلط رستے پہ جانے والے خود کو کہتے ہیں نہیں ٹھیک رستے پہ جا رہے ہیں، ہدایت کے رستے پہ جا رہے ہیں۔ کافر اور مشرک تو اپنے کام کو کہتے ہیں نا ہمارا مذہب ٹھیک ہے، ہمارا رسم و رواج ٹھیک ہے، ہمارے طور طریقے ٹھیک ہیں، لیکن اہل ایمان اور اہل اسلام نے بھی جو رسم و رواج اختیار کر رکھے ہیں، غلط نظریات اختیار کر رکھے ہیں، وہ بھی تو دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بدعات ٹھیک ہیں، یہ رواج اچھا ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ تو بظاہر کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہدایت پر ہیں، لیکن واقعہ یہ کہ وہ ہدایت پہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہدایت کیا ہے؟ جو اللہ کا بتایا وہ رستہ ہے، جس رستے پہ انبیاء کرام چلے ہیں، صلحاء چلے ہیں، ہدایت یافتہ لوگ چلے ہیں، وہ ہے سیدھا رستہ۔ اپنے سے آپ بنائیں، کتنا خوشنما بنائیں، کتنے اچھے اس پہ لیبل لگائیں، وہ اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک رستے پہ چلتے ہیں۔ اسی کو سورہ کہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کیا میں ان لوگوں کے بارے میں حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا تم کو بتاؤں وہ لوگ جو سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں، زیاں میں ہیں عمل کے لحاظ سے، جن کے عمل ناکارہ ہیں، ناقابل قبول ہیں، کیا وہ لوگ تم کو بتاؤں؟ حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو غلط کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم اچھا کام کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو نہیں چھوڑتے، حالانکہ وہ غلط کام ہے اور ان کے کام پہ کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا، الٹا ان کو عذاب ہوگا، الٹا ان کو عذاب ہوگا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، لیکن خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ نیک و بد کا راز کب کھلے گا؟ کھلا ہوا تو ہے، لیکن یہاں لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اپنی آنکھوں سے یہ کب دیکھیں گے غلط اور صحیح؟ جب آنکھیں دنیا سے بند ہوں گی، جب آنکھیں دنیا سے بند ہوں گی پھر پتہ چلے گا کہ صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا، ہدایت کیا تھی، گمراہی کیا تھی۔ لیکن جب تک آنکھیں کھلی ہیں تو وہ گمراہی کو ہدایت سمجھتے ہیں اور ہدایت کو وہ نہیں اپناتے۔ حتی اذا جانا، یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئیں گے، دنیا چھوڑ کر ہمارے پاس آئیں گے، یعنی موت طاری ہوگی، دنیا چھوڑیں گے، ہمارے پاس آئیں گے، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، تو اس وقت آنکھیں کھلیں گی، نیک و بد سامنے آئے گا، اور پھر اس وقت وہ مرنے والا کہے گا اے کاش، اے افسوس، بینی و بینک، میرے اور تیرے درمیان، اے میرے غلط دوست جو تو نے زندگی میں مجھے غلط رستوں پہ لگایا، بھٹکائے رکھا، کیونکہ شیاطین الانس والجن، جنی ساتھی تو نظر نہیں آتا نا، لیکن جو اس نے انسانی شیطان بنایا ہوتا ہے وہ تو سامنے آتا ہے نا، وہ تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے
آپ سے بات چیت کر کے آپ کو مسجد کے راستے سے ادھر لے جائیں گے کہ وہاں رونق ہے، وہاں کشش ہے، یہاں مسجد میں کیا ملے گا، چل تو نے پڑھنی ہوئی نہ نماز پھر پڑھ لینا، دیکھ رہا فنکشن ختم ہوا تو پھر وہ تو بار بار نہیں ہوتا، یار نمازیں تو 5 نمازیں ہیں پھر آ جانا، تو وہ تو شیاطین الانس تو سامنے آتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے کھینچ کر برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ بھی کہتے یار یہ چلو دوست اس کی خاطر چلے ہی جاتے ہیں، کون سے یہ روزانہ یہ کام ہوتے ہیں، آج چلا ہی جاتا ہوں، پھر یوں کرتے 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 ایک دن ادھر سے کٹ ہی جاتا ہے، ادھر ہی جڑ جاتا ہے۔ اب جب مرے گا تو پھر اس کو کوسے گا، کاش کہ جس کو میں نے دوست بنایا تھا، جو مجھے گمراہی کے راستے پہ لے جاتا تھا، ہدایت کے راستے سے پھیرتا تھا، اس کے میرے درمیان دنیا میں بعد المشرقین، مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، وہ مغرب میں ہوتا میں مشرق میں ہوتا، یا میں مشرق میں وہ مغرب میں ہوتا، ہمارے درمیان اتنی دوری ہوتی، کیا اچھی بات تھی، اس لیے کہ فبئس القرین، وہ بہت برا ساتھی تھا، اس لیے کہ پتہ چلے گا نا کہ وہ کس راستے پہ لے جا رہا تھا، تو اب اس کو کوسے گا، کاش اس کے ساتھ نہ دوستی نہ ہوتی، ہمارے درمیان زمین آسمان کا فرق ہوتا۔ تو یہاں مشرقین کہا، مشرقیں دو تو نہیں، مشرق تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس کو عربی میں تغلیب کہتے ہیں، کبھی تغلیبی طور پہ یعنی ایک کا نام دونوں پہ بولا جاتا ہے، تو دراصل یہ ہے مشرق و مغرب، لیکن اس کو کہا ہے مشرقین، یعنی کاش کہ میرے اور ساتھی کے درمیان مشرقین یعنی مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، دوری ہوتی، کوئی ان کے ساتھ تعلق نہ ہوتا، لیکن قرآن حکیم میں مشرقین کے ساتھ مغربین کا لفظ بھی آیا، رب المشرقین و رب المغربین، تو اہل علم فرماتے ہیں کہ وہاں مشرقین اور مغربین کا مطلب یہ ہے کہ موسم کے لحاظ سے سورج اور چاند ایک ہی جگہ سے سارا سال نہیں نکلتے، بلکہ روزانہ ان کی مشرق بدلتی رہتی ہے، اور سورج اگر مشرق میں یعنی گرمی میں یہاں سے نکلتا تھا تو سردی میں چلتے چلتے یہاں سے نکلتا ہے، تو یوں گویا ایک وہ حد ہے، ایک یہ حد ہے، تو وہ مشرق یہ مغرب، اسی لحاظ سے کہ سورج روزانہ جگہ بدل کے نکلتا ہے اور بدل کے ڈوبتا ہے، تو رب المشارق والمغارب بھی ہے قرآن میں، دو ہی نہیں، کئی مشرقوں کئی مغربوں کا رب، وہ روزانہ کی مشرق اور روزانہ کی مغرب کے لحاظ سے، اور یہ سال کے ابتدا انتہا کی ہے، لیکن یہاں جو مشرقین ہیں یہ تغلیب ہے، یعنی مشرق و مغرب، سمجھے؟ تو موت کے وقت مطلب یہ کہ آدمی افسوس کرے گا، کف افسوس ملے گا، اور جو برا ساتھی اس کو برائی کی طرف لے جایا کرتا تھا، نیکی کے راستے سے بھٹکاتا تھا، کہے گا کاش اس کے میرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، ہمارا کوئی تعلق نہ ہوتا۔ فبئس القرین، کہے گا بہت برا ساتھی تھا، آج پھنسا لیا نا اس نے ہمیں، آج ہمیں پھنسا لیا نا، تو برا ساتھی تو ایسے ہی پھنساتا ہے، ظاہر بات ہے، تو اس کو بھی کہے گا، اور ابلیس کو تو کہے گا، ابلیس کو تو کہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب پچھتا ہے کیا ہوت، اب کا پچھتاوا کیا کام آئے گا، اب کا یا لیتا یا افسوس کہنا کیا ہوگا، یہ افسوس کبھی دنیا میں کیا ہوتا اور برے ساتھی سے جان چھوڑائی ہوتی تو کام بھی آتا، توبہ کی ہوتی، سیدھے رستے پہ لگ جاتا تو فائدہ ہوتا، اب کہتے یا لیتے سے کیا فائدہ ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ الْيَوْمَ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، آج تمہیں یعنی تمہارا افسوس فائدہ نہیں دے گا ہرگز، اذ ظلمتم، جب کہ تم ظلم کر چکے ہو دنیا میں اپنے اوپر، اس کو ساتھی بنا کر ظلم کر چکے ہو، تو اب تمہیں افسوس کرنا فائدہ نہیں دے گا۔
انکم فی العذاب مشترکون، اب تم اور تمہارا دوست عذاب میں شریک ہو۔ وہ جو بہکا کے لے جاتا تھا غلط رستوں پہ وہ بھی، اور تم جو اس کے بہکاوے میں آ کے جاتے تھے، اب عذاب میں مشترک ہو، آپ کے افسوس سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو حق تعالی شانہ نے دنیا اور آخرت کا تقابل بھی بیان کر دیا اور دنیا کی حقیقت بھی بیان کر دی، جس کو کافروں نے کمالات کا معیار سمجھ رکھا تھا، اس کی یہ حقیقت ہے۔ اور یہ کہ انسان کو آخرت میں کتنا پچھتاوا ہوگا، کتنا افسوس ہوگا، جو بالکل غیر مفید ہوگا، اس کا بھی ذکر فرما دیا۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے مشن کو چلانے والوں کی تسلی کے لیے اللہ ایک مضمون بیان فرماتے ہیں۔ افانت تسمع الصم وتهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، کیا آپ بہروں کو سنوا سکتے ہیں، اور کیا آپ اندھوں کو رستے پہ لگا سکتے ہیں، اور جو کوئی کھلی ہوئی گمراہی میں ہے کیا اس کو آپ ہدایت پہ لا سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں۔ ہاں، یہ آپ کے بس کی بات ہے کہ انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم کی رہنمائی کریں، ڈائریکشن دیں، لیکن ان کے پیچھے کھپیں نہیں، سارا وقت ان کے پیچھے لگائیں نہیں، ان کے پیچھے لگائیں جو بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں۔ ان کو بس سمجھا دیں، یہ سمجھنے والے نہیں، زیادہ وقت مطلب ان پہ لگانا یہ ان کی حق تلفی ہے جو بات مانتے ہیں۔ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتہ ہے کہ بڑی خواہش تھی کہ ایک متنفس بھی جہنم میں نہ جائے، سب لوگ، لیکن اللہ کی حکمت تو اللہ جانتے ہیں۔ تو مشرکین غلط سلط مطالبے کرتے تھے، یہ بھی ان کا ایک مطالبہ تھا کہ آپ کے پاس بیٹھنے والے یہ غریب لوگ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں، اگر آپ کوئی بات ہمیں سنوانا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ان کو ہٹا دیں، ہم سردار لوگ ہیں، نواب لوگ ہیں، اور یہ بلال، یہ صہیب، یہ سلمان، ان کے ساتھ تو ہی۔ اکابر صحابہ کے دل میں بھی یہ بات آتی تھی، کیا کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اپنے ہی ہیں، اگر تھوڑی دیر وہ پرے چلے جائیں اور یہ کمبخت آ کر کچھ سنے، ہو سکتا ہے ان کی کوئی بلے پڑے آ جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ تو میرے اپنے ہیں، یہ تو کہیں بھاگیں گے نہیں، اگر میں ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دوں، یہ بات سن لیں، ہو سکتا ہے مان لیں، لیکن اللہ تو دل کی خبر جانتا ہے۔ آپ کے دل میں یہ بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا کہ نہیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کو ذرا بھی اپنی مجلس سے مت ہٹائیں جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہا، اور دکھاوے کا یاد کرنا نہیں، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، خوشنودی چاہتے ہیں، دل کی گہرائی سے خدا کو چاہتے ہیں، وہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، ان کو بالکل ان کی خاطر آپ اپنی جگہ سے مت ہٹائیں۔ اور ایک دفعہ ایسا ہو بھی گیا، رؤساء آئے، مجلس خالی تھی، بیٹھے، اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابینا صحابی، جنہیں پتہ نہیں تھا کہ مجلس میں کون بیٹھا ہے، وہ تشریف لے آئے، اور آتے ہی قطع کلامی کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور فلاں آیت کا کوئی مسئلہ وغیرہ یا کوئی تفسیر آپ نے پوچھ لی۔ اس وقت ان کا آ جانا اور سوال کرنا حضور کو ناگوار سا گزرا کہ یہ اللہ کا بندہ اس وقت نہ آتا، میں ان کے ساتھ مصروف ہوں، تو کیا اچھی بات ہوتی۔
اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے، وہی نازل کی عبس و تولی، عبس و تولی، تیوری چڑھا دی، پیشانی پہ بل ڈال دیا، منہ پھیر دیا، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ایک نابینا میرا پیارا بندہ وہ آیا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ تو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی اظہار کی، ایسا نہیں کرتا، اس پہ زیادہ وقت لگائیں جو مانتا ہے، جانتا ہے، سمجھتا ہے، آتا ہے، یہ اس کا حق ہے کہ جس وقت آئے مسئلہ پوچھے اس کو بتائیں۔ یہ وقت ضائع کرنے والے انہیں تو ماننا نہیں ہے، ٹائم برباد کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان پہ اتنا کیجئے کہ ان کو پیغام پہنچا دیجئے، میسج دے دیجئے، باقی یہ دل کے اندھے اور یہ کانوں کے بہرے ہیں، ان کانوں کے نہیں دل کے کانوں کے، ان آنکھوں کے نہیں دل کی آنکھوں کے، ان کے پلے کوئی بات نہیں پڑے گی۔ تو افانت تسمع الصم، کیا آپ ان بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ او تہدی العمی، یا ان اندھوں کو آپ راہ دکھا سکتے ہیں؟ یعنی نہیں۔ ومن کان فی ضلال مبین، اور جو کھلی گمراہی میں ہے کیا اس کو آپ راہ راست پہ لا سکتے ہیں؟ یعنی نہیں۔ اس لیے فرما دیجیے لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینی نہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں راہ ہدایت پہ نہیں لگا سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہیں ہدایت پہ لگاتے ہیں۔ تو یہاں ہدایت کا معنی ہے ایصال الی المطلوب، یعنی مطلوب تک پہنچانا۔ لیکن جہاں تک ڈائریکشن کی بات ہے تو انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک مطلوب تک پہنچانا، ایک صرف ڈائریکشن دینا۔ تو پیغمبر کا کام صلی اللہ علیہ وسلم، مبلغین کا کام ڈائریکشن دینی ہے، منزل پہ پہنچانا ہی اللہ کا کام ہے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، فرمایا کہ یہ مخالفین جو آپ کا وقت بھی برباد کرتے ہیں اور جو اللہ کے صالح بندوں کو بھی غلط رستوں پہ لگاتے ہیں، یہ کب تک دندناتے پھریں گے؟ ایک وقت آئے گا ان کا، ایک وقت آئے گا ان کا کہ ہم ان کے جرائم کی پاداش میں ان کو سزا دیں گے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم اپنے پاس بلانے کے بعد ان کی خبر لیں گے، یا آپ کی زندگی میں یہ منظر آپ کو دکھا دیں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، تو یا تو ہم آپ کو لے جائیں گے، اٹھا لیں گے، اپنے پاس بلا لیں گے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو بے شک ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، آپ کی وفات کے بعد ان سے بدلہ لیں گے۔ جیسے کہ دنیا کفر کی کمر جو توڑی گئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہی نا، وہ مشرق و مغرب تک، فارس، روم، سارے صحابہ کرام کے زمانے میں۔ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم آپ کو دکھا دیں گے وہ سزا جس سزا کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کو دیں گے، آپ کی زندگی میں ہی ان کو سزا دیں گے، جیسا بدر میں دی، احد میں بھگایا جی، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جزیرۃ العرب سے ان کا صفایا کر دیا۔ تو یہ انتقام آپ کی زندگی میں ہوا اور باقی کی دنیا میں آپ کے بعد، لیکن ان سے یعنی بدلہ ہم ضرور لے کے رہیں گے۔ اس لیے کہ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں، یہ ہمارے انتقام سے بچ نہیں سکیں گے، ہم ضرور ان سے بدلہ لیں گے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ،
آپ مضبوطی سے پکڑیں اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ آپ کو جو دین و شریعت دی ہے، آپ کو جو کتاب مبین دی ہے، آپ کسی کو خاطر میں لائے بغیر ڈٹ جائیں اور مضبوطی سے اس کو تھام لیں، اس لیے کہ انک علی صراط مستقیم، یہ کوئی شک و شبہ کی بات نہیں، بلا شک و شبہ بالیقین آپ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ تو آپ سیدھے راستے کو مت چھوڑیے اور سیدھے راستے پہ لانے والی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیے اور باقی اس کی دعوت عام کیجیے، ماننے والوں پر وقت لگائیے، نہ ماننے والوں کو صرف گائیڈ کر دیجیے، پھر وہ جانے ہم جانیں۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمے میسج پہنچانا ہے، حساب لینا ہمارا اپنا کام ہے۔ ہم کب لیں گے؟ آپ کی زندگی میں لیں، آپ کے بعد لیں، یا دنیا میں نہ لیں آخرت میں لیں، لیکن لیں گے۔ باقی یہ وحی اس کی شان کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، وَإِنَّهُ بے شک یہ وحی، یہ کتاب، لَذِكْرٌ لَكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے نصیحت کی چیز ہے، وَلِقَوْمِكَ اور آپ کی قوم کے لیے بھی یہ نصیحت کی چیز ہے۔ تو ہم نے یہ نصیحت کی چیز دی ہے۔ نصیحت کا مطلب خیر خواہی، بھلائی، اس میں انسانیت کی بھلائی ہے، دنیا کی بھی ہے، آخرت کی بھی ہے۔ تو یہ آپ کے لیے نصیحت کی چیز اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ ذکر خود قرآن حکیم کا نام بھی ہے، لیکن یہاں اس کا معنی نصیحت ہے کہ یہ آپ کے لیے ذکر ہے، آپ کے لیے نصیحت ہے، آپ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آپ کی قوم کے لیے بھی ہم نے لیکن ذکر کا ایک اور معنی بھی مفسر نے کیا ہے، وہ ہے شرف، عزت۔ بعض اس کا یہ معنی کرتے ہیں کہ انہو یہ قرآن حکیم لذکر لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے عزت کی چیز ہے، شرف کی چیز ہے، ناموری کی چیز ہے، اور آپ کی قوم کے لیے بھی یہ بڑی شرف اور عزت کی چیز ہے۔ ظاہر بات ہے قرآن حکیم اللہ کی کلام ہے، اس سے بڑی شرف کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ کی قوم کے لیے، قوم سے مراد کیا ہے؟ قوم قریش۔ تو ہم نے تو یہ آپ کے لیے اور قوم کے لیے عزت اور شرف کی چیز ہے بنائی ہے، اب جو اس کو اپنائے گا اس کو عزت اور شرف دنیا اور آخرت میں ملے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اللہ اس کتاب کی بدولت، اللہ اس کتاب کی بدولت قوموں کو عروج بھی دیتا ہے، بلندیوں پہ پہنچاتا ہے، یعنی جو اس کو راہبر و رہنما بناتی ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتی ہے۔ وَيَضَعُ بِآخَرِينَ اور اس کتاب کی بدولت، یعنی اس کو چھوڑنے کی بدولت، یضع آخرین دوسروں کو پستی میں بھی گراتے ہیں۔ تو یہ شرف کی چیز ہے، کوئی اپنائے گا تو دنیا آخرت میں اس کو شرف ملے گا، عزت ملے گی، چھوڑے گا پستی میں گرے گا۔ تو جب تک قرآن حکیم امت نے اس کو شرف کی چیز سمجھی اور اس کو آگے رکھا اور اس کی رہنمائی میں زندگی کا سفر کیا تو مسلمان عروج پہ رہے، ترقی پہ رہے۔ لیکن جب سے اس کو رہنما نہیں بنایا، صرف خیر و برکت کی چیز، اجر و ثواب کی چیز سمجھا اور رہنمائی وہ ادھر ادھر سے حاصل کرنے لگے تو پستی کے گڑھے میں گر گئے۔ یعنی شروع کی 6.5 صدیاں، 650 سال مسلمانوں کے عروج کے تھے۔ اس کے بعد کبھی کبھی تو عروج ہوا، لیکن مجموعی لحاظ سے نہیں۔
اس لیے کہ اب وہ اس کو چھوڑ دیا۔ آج آپ دیکھیے قرآن حکیم طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، قسموں میں اٹھایا جاتا ہوں، لیکن باقی اس سے رہنمائی حاصل نہیں کی جاتی۔ تو پھر کس طریقے سے امت کو عروج حاصل ہوگا؟ اس سے بعض مفسرین نے یہ مسئلہ بھی یعنی نکالا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الائمۃ من قریش، کہ امامت قریش میں رہے گی اور اس وقت تک امت بھلائی میں رہے گی جب امت کا امیر اور خلیفہ قریش سے ہوگا، الائمۃ من قریش۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دو قریشی بھی کسی ملک میں ہوں تو امامت قریش کے پاس ہونی چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس کو قائد سمجھے قرآن حکیم کو، یہ نہیں کہ محض قریش، یعنی جب تک وہ دینی راہ پہ چلتے ہوں، قرآن حکیم کو اپنا امام اور رہنما بناتے ہوں، پھر امامت کا حق قریش کا ہے، دوسری قوم کا نہیں۔ لیکن اگر وہ اس کو رہنما نہیں بناتے اور چیزیں، پھر وہ شرط ختم ہے۔ تو آج تو دنیا میں ظاہر پتہ نہیں ہے۔ تو الائمۃ من قریش میں یعنی کہ 650 سال تک رہا۔ صحابہ اکرام جتنے تھے سب قریشی تھے جن کو حکومت ملی۔ بنی امیہ 92 سال تک ان کی اقتدار تھا، پھر 550 سال تقریباً عباسیوں کا تھا۔ تو یہ سب قریش تھے، لیکن جب تک قرآن حکیم سے تعلق تھا، دین و شریعت سے، تو ان کو عروج تھا۔ لیکن جب رفتہ رفتہ اس سے کٹے، شیرازہ بکھر گئے، عباسی گئے، سلجوقی آئے، سلجوقی گئے، ترک آئے، آج پتہ نہیں کیا کیا ہے دنیا میں۔ تو یہ آپ کے لیے شرف کیجیے آپ کی قوم کے لیے۔ اس سے یہ بھی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن نبوت کی دو طرح کی ہے، باقی انبیاء کرام کی طرح نہیں۔ باقی انبیاء کرام صرف قومی نبی ہوتے تھے، ہر ایک الی قومہ الی قومہ الی قومہ۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قومی نبی بھی ہیں اور بین الاقوامی نبی بھی ہیں۔ اس لیے کہ یہاں قوم کا ذکر نا لقوم کا، اور سورہ اعراف میں کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے لوگوں میں تمام انسانیت بلکہ جنات کے لیے بھی نبی ہوں۔ تو آپ قومی نبی بھی ہیں اور آپ ساری انسانیت کے لیے بھی نبی ہیں۔ تو خیر یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے شرف کی چیز ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ہم نے تو ایک شرف کی چیز تمہیں دی، تم نے اس سے کتنا شرف حاصل کیا، عن قریب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس شرف والی چیز کو قبول کیا، اس سے کچھ حاصل کیا یا اس کی ناقدری کی۔ سوف تسألون، عن قریب تم سے پوچھا جائے گا۔ رحمت عالم سب کا ارشاد گرامی ہے القرآن حجت لک او علیک، یاد رکھو قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، قیامت کے دن باقاعدہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اور اس کا مقدمہ پیش کریں گے کون؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا مقدمہ کی کارروائی کیا ہوگی؟ فرمائیں گے وقال الرسول یا رب، رسول فرمائیں گے اے میرے رب ان ھذا القوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہ مقدمہ ان کے خلاف تو ہوگا نا جنہوں نے بالکل ہی چھوڑ رکھا ہے، جو ہاتھ میں لیتے بھی نہیں ہیں، یعنی غیر مسلم اقوام۔ لیکن کیا ہمارے خلاف نہیں ہوگا؟ اللہ نہ کرے کہ ہم اس صف میں ہوں۔ اس لیے کہ ہم نے اس لحاظ سے تو نہیں چھوڑا کہ
اس کی چھپائی نہیں ہو رہی، اس کی کاپیاں نہیں بن رہی، اس کو ہم پڑھتے نہیں، اس کو سجا کے رکھتے نہیں، اس کو چومتے نہیں، اس کا احترام نہیں کرتے، اس لحاظ سے نہیں، اس لحاظ سے تو اپنایا ہوا ہے، لیکن اس لحاظ سے تو ہم پر بھی مقدمہ ہو سکتا ہے کہ گھر کا نظام، گھر کے نظام سے چھوڑ رکھا تھا، دکان سے نکال رکھا تھا، اقتدار کے ایوانوں سے نکال رکھا تھا، یہ مقدمہ ہو سکتا ہے. جی ہاں، اس لیے القرآن حجت لک، یا تو آپ کے لیے حجت ہے، آپ کا شفیع ہوگا، سفارش کرے گا، یا اللہ یہ بندہ پڑھتا رہا، مجھ پہ عمل کرتا رہا، تو پھر تو حق میں ہے. اور اگر وہی بات ہے کہ باقی چیز درآمد کرتے رہے ادھر ادھر سے، تو پھر یہ حجت علیہ کا، جس نے مجھے چھوڑ رکھا. تو سوف تسألون، ان قریب تم سے پوچھا جائے گا. واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. یہ جو سورت کے شروع میں مسئلہ تھا شرک کی تردید کا، اس آیت میں پھر وہ ہے کہ شرک کی ایک قسم کیا ہے کہ خدا کے لیے اولاد تجویز کرنا. اولاد تجویز کرنے والوں میں دو قومیں ہیں جنہوں نے بیٹے تجویز کیے، کچھ اقوام نے بیٹیاں تجویز کی، تو دونوں کا ذکر ہوا. بیٹیوں والوں کے لیے تو تھوڑا سی زیادہ بات کی. عیسیٰ سے ہم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ایک بڑی تعداد. اور یہودیوں میں ایک خاص فرقہ عزیری، وہ حضرت عزیر سے ہم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اور میں نے کہا کہ بنی خزاع، بنی کنانہ، مضر اور دوسرے کچھ قبائل ہٹ کے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا، آپ پوچھئے ان سے آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے، ان کے پاس بھی وحی آئی، ان کے پاس کتابیں آئیں. پوچھنے کی ضرورت تو نہیں، لیکن چاہیں تو پوچھیں ان سے. اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے کسی پیغمبر کی وحی میں، کسی پیغمبر کو دی جانے والی کتاب میں رحمان کے سوا، اللہ کے سوا کوئی ایسا معبود مقرر کیا ہے جس کی پرستش کی جائے؟ کسی بھی پیغمبر کی تعلیم میں یہ بات ہے، کسی کی شریعت میں یہ بات ہے. یعنی تمام انبیاء کرام کی تعلیمات جو ہیں وہ توحید کی بنیاد پر ہیں. لیلۃ المعراج میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، تو وہاں کچھ خطبات بھی ارشاد فرمائے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال تمام انبیاء کرام سے یہ کیا کہ آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ آپ انبیاء کرام کیا میسج، کیا پیغام لے کر آیا، کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا؟ تو کہتے ہیں سب نے جواب دیا امرنا بالتوحید، لا الہ الا اللہ. ہمیں توحید، اللہ کی یکتائی، ذات و صفات میں اللہ کی یکتائی کا میسج دے کر بھیجا گیا. یعنی یہ بنیادی بات ہے. اور یہ کہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور جس کی بھی اللہ کے سوا پرستش کی جائے گی وہ سب باطل ہے. تو اس لیے یہاں بھی سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، ان کی طرف یہ وحی کی ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں مگر میں ہی ہوں، فاعبدون، سو میری ہی عبادت کرو. تو آپ کو یہاں فرمائے گا کہ آپ پچھلے انبیاء کرام سے پوچھئے
تو آپ نے میں نے کہا لیلۃ المعراج میں پوچھا تو جواب وہی آیا کہ اللہ کے سوا کسی دین و شریعت میں کسی غیر اللہ کی عبادت کی گنجائش نہیں رکھی گئی. لیکن عجیب بات ہے کہ آج دنیا پھر غیر اللہ کی پرستش میں ڈوبی ہوئی ہے. صرف کچھ لوگ نہیں، اکثریت. اور وہی معبود جو اس زمانے میں بنائے جاتے تھے وہی نہیں، وہ بھی تو ہیں، پتھروں کے ہیں، دھاتوں کے ہیں، درخت ہیں، پانی ہیں، پہاڑ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جن کو معبود بنایا جا رہا ہے. لیکن اب تو نئے دور نے نئے معبود تراشے ہوئے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں ایک وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں ایک وطن ہے، جو اس کا پیرہن ہے مذہب کا کفن ہے. یعنی وطن تو اچھی چیز ہے نا، وطن سے ایک محبت فطری ہوتی ہے. جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے، پلا بڑا ہوتا ہے، اس آب و قدرتی طور پہ جیسا بھی ہو محبت ہوتی ہے. لیکن ایک ایسی محبت کہ اس کے لیے ہر جائز ناجائز کام آپ کریں، وطن کی خاطر ہر جائز ناجائز کام کریں، اس کی مٹی کو سجدہ کریں، تو یہ تو پھر وہ معبود ہوا نا. تو آج بعض لوگ وطن سے معبود جیسی محبت کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا جو اس کا پیرہن ہے، یعنی جو وطن کا کرتا ہے، وہ مذہب کا کفن ہے. اس پہ کفن ڈال دو تو پھر اس کو پہناؤ. تو یہ تازہ معبود ہیں آج کے دور کے. اس کے علاوہ سرمایہ بھی معبود ہے. کچھ لوگ سرمایہ کے حصول میں جائز ناجائز کی حدود پھلانگتے ہیں، وہ آنا چاہیے، اور اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے معبود سے محبت ہوتی ہے. اور ان تازہ خداؤں میں آج کل لیڈران کرام بھی ہیں. ان کے پیچھے بھی آنکھیں بند کر کے لوگ جاتے ہیں. آپ ادھر ان کو لانا چاہیں نہیں آئیں گے. ان کی ایک آواز پہ مجمع کے مجمع لگ جائیں گے. اتنا پیار، اتنی محبت، چاہے ان کا کردار کچھ بھی ہے، لیکن لوگ اندھے ہو کر ان کے پیچھے جاتے ہیں. چاہے کتنی مرتبہ بھی ان کو دھوکہ دیں، پھر بھی وہی ہیں. تو یہ بھی تو ایک طرح کی پرستش ہے نا، یہ بھی تو ایک طرح کی پرستش ہے. تو مطلب یہ کہ آج کے دور میں کئی طرح کی بت پرستی ہے، صرف بتوں ہی والی نہیں رہی، کئی طرح کی ہے. لیکن بہرحال معبود تو معبود ہے. معبود صرف ایک ہے، جو اس سے کٹتا ہے تو پھر کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے. لیکن جو اس سے جڑتا ہے وہ پھر کسی کے پیچھے نہیں چلتا. تو اللہ توفیق دے ہمیں کہ ہم معبودان باطلہ سے کنارہ کشی اختیار کریں اور معبود برحق کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کریں. جب تک اللہ سے تعلق ٹھیک نہیں ہوگا، کتاب اللہ امام اور پیشوا اور ہمارا دستور اور کانسٹیٹیوشن نہیں بنے گا، اس وقت تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. یوں ہی مارے پھرتے رہیں گے، دھوکے کھاتے رہیں گے. کچھ بھی نہیں. ٹائم ہے اور بھی نماز 20 پہ ہے، 20 پہ. اچھا پھر تو بڑا ٹائم، پھر تھوڑا سا اور بھی پڑھ لیتے ہیں. اب اس کے بعد حق تعالی شانہ اپنے ایک محبوب پیغمبر کی سیرت کا ایک باب ذکر فرماتے ہیں. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر تو پہلے ہو چکا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس صورت میں ذکر ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا صرف معمولی سا ذکر ہوگا، باقی کسی اور پیغمبر کا یہاں ذکر نہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. سب سے زیادہ ذکر انبیاء کرام کے اذکار میں سے قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اس لیے کہ ان کی سیرت
ان کے ساتھ پیش آنے والے معاملات بڑی حد تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ سے پیش آنے والے معاملات کے ساتھ ہیں۔ اس لیے ان کا یہ ذکر تسلی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بہت مقامات پہ اور بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ بالیقین ہم نے موسیٰ پیغمبر کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، کس کے پاس؟ فرعون کے پاس۔ فرعون کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، ذاتی نام نہیں ہے، یہ لقب ہے مصر کے بادشاہوں کا، یعنی وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس کی طرف، ورنہ فراعین تو ان سے پہلے بھی کئی گزرے ہیں، اس کے بعد بھی بڑے آئے ہیں۔ تو ہر مصر کا بادشاہ فرعون تھا، اس کا نام تھا رامسیس رامسیس، لیکن یہ لقب ہی سے مشہور ہوتے تھے، نام ان کے کم ہی ہوتے تھے۔ الی فرعون وملئہ، اور اس کے وزیروں مشیروں اور اس کی برادری کے سرداروں کی طرف، اس لیے کہ یہ قوم کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ رائے راست پہ آ جائیں تو ساری قوم ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کے علاوہ باقی قوم کی طرف نہیں، لیکن یہ چونکہ سرکردہ لوگ ہیں، لوگ ان کے پیچھے ہیں، اگر یہی مان جاتے ہیں تو ساری قوم آسانی سے آ جاتی ہے، لیکن یہ بیچ میں روڑا اٹکائیں گے تو قومیں بھی پھر سوچتی رہتی ہیں۔ دراصل تو موسیٰ علیہ السلام کی بعثت دو قوموں کی طرف سے تھی، ایک ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل اور ایک مصر کے اصل باشندے قبطی، جن کی لیڈرشپ فرعون کے پاس تھی۔ ان دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اپنی قوم نے تو آتے ہی آپ کو قبول کر لیا، وہ تو پہلے سے مسلمان تھے، لیکن اصل معاملہ فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ رہا، تو فرعون اور اس کی قوم کے چند ہی آدمیوں نے ایمان قبول کیا، باقی کسی نے بھی نہیں کیا۔ ایک اس کی بیوی آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا، اور ایک اس کے گھر ٹیک کیئر کرنے والی خاتون تھی، وہ اس کی بیٹی، اس کا شوہر، اور ایک آل فرعون میں سے، جیسا پیچھے سورہ مومن میں گزر چکا ہے، فرعون کے خاندان کا اور اس کی پارلیمنٹ کا ایک رکن تھا جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ بس یہی لوگ گنے چنے، باقی کسی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر۔ 9 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں، جن میں سے ابتدائی اور بڑی نشانیاں ید بیضا اور عصا، اور باقی جو ہیں ایک سورہ یونس میں ہے اور 6 سورہ اعراف میں ہے، کل 9۔ فقال، موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، انی رسول رب العالمین، تو انہوں نے فرمایا اے فرعون میں رب العالمین کا فرستادہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو باقی ساری کہانی تو بار بار آپ سن چکے ہیں۔ یہ کب کہا؟ جب مدین سے واپس آئے، کوئی طور پہ نبوت ملی اور وہاں سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ فرعون کے پاس جائیں، فرعون کے پاس جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ پہلے ماں کے پاس جائیں، پہلے گھر میں جائیں، یہ صرف ڈیوٹی ہے، پہلے ڈیوٹی کے مقام پہ جائیں تو فرعون کے پاس جائیں۔ تو خیر آپ نے پھر دعا کی کہ یا اللہ میں تو ان کا ایک طرح کا مجرم ہوں جی، وہ تو میرا کیس چل رہا ہے، پھر میری زبان بھی تھوڑی اٹکتی ہے، تو میرے بھائی کو بھی میرا ہمراہ ان کو بھی نبوت دے دی، کہا تم دونوں بھائی اس کے پاس جاؤ، فقولا لہ قولا لینا، جاؤ تو اگرچہ تمہاری پشت پر خدائی طاقت ہے، تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، تم جوش جذبے سے بھی بات کرو تو حق ہے، لیکن طریقہ تبلیغ یہ نہیں ہے۔ طریقہ تبلیغ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، یہ نہیں کہ کوئی آپ کو ڈر ہے، کوئی خطرہ ہے، نہیں نہیں، خطرے کی بات نہیں ہے، طریقہ یہ ہے کہ ایسی بات مؤثر ہوتی ہے۔ تو خیر آپ گئے تو ہم نے کہا انی رسول رب العالمین، کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔
فلما جی ہو گیا پھر آپ نے تو کہا تھا تھوڑا سا ٹائم ہے. چلیے ایک آیت تو پڑھ لیتے ہیں. فلما جاءہم بآیاتنا، خیر اس نے پھر مطالبہ کیا تھا، پھر بڑی بحث ہوئی جو سورہ شعراء میں ہے جی. تو بالآخر آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس نشانی ہے، اس نے کہا پھر نشانیاں لاؤ. فلما جاءہم بآیاتنا، جب ان کے پاس ہماری نشانیاں لائے، نشانیاں دکھائیں، بجائے اس سے سمجھنے کے اذا ہم منہا یضحکون، وہ ان سے ہنسنے لگا، اور ان کو معجزہ قرار دینے کے بجائے جادو کا کرشمہ قرار دیا. کہو اچھا یہ نشانی ہے، یہ تو جادو ہے، اس کا توڑ تو ہمارے پاس ہے، ہمارے ملک میں بڑے بڑے جادوگر ہیں، کوئی بات نہیں ہے. تو وہ ہنسنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اس بات پہ بھی کل تو ہمارے گھر میں پلا بڑا ہوا ہے، آج ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، آج ہمیں تبلیغ کرتا ہے. اس میں کون سی بات ہے؟ کل کی بات ہو رہے، آج کی بات ہو رہے. کل میں بچہ تھا تیرے گھر میں تھا، آج میں ماشاءاللہ جوان ہوں، خدا نے نبی بنایا ہے. لیکن نہ ماننے والوں کو نہ کوئی بہانہ چاہیے نا. اچھا تو کل کا بچہ ہے جو ہمیں سمجھاتا ہے. تو ہنسنے لگا اور ان کی پیش کردہ نشانیوں کو جادو کہہ کر ٹلا دیا. اور پھر آگے جو ہوا چل رہا اگلے پروگرام میں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.